اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ایک نئے ٹاپک کو شروع کیا تھا، وہ یہ کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہے۔ جیسے ہر عبادت میں اس کے صحیح ہونے کی شرائط ہوا کرتی ہے، جیسے نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا، نماز کے وقت قبلہ رخ ہونا، روزے کو وقت پر شروع کرنا اور وقت پر ختم کرنا، اسی طریقے سے وضو بھی ایک عبادت ہے اور اس کی بھی صحیح ہونے کی شرائط ہے۔ کل 7 شرائط کا ابھی تک ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج 8ویں، 9ویں اور 10ویں شرط آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ آج کے حوالے سے سب سے پہلی شرط یہ کہ وضو کرتے ہوئے کسی اور سے ہم مدد نہیں لے سکتے، یعنی ایک عبادت ہے تو اس کو خود انسان جو ہے وہ انجام دے، اس میں کسی سے جو ہے وہ مدد لینا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ آپ کے اعضائے وضو پر جو ہے وہ پانی ڈالتا رہے، آپ فقط اور فقط پھیرتے رہیں، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو ہے وہ وضو ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اس کو خود انسان جو ہے وہ انجام دے گا، اس میں کسی سے بھی جو ہے وہ مدد لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے ایک مختلف احکام ہو سکتے ہیں کہ اگر بالفرض جو ہے وہ ایک انسان ہے جو بالفرض بستر پر آ گیا اور اس کے حالت یہ ہو گئی کہ اب جو ہے وہ وضو کے لیے اپنے بالفرض ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، تو پھر ایک الگ احکام آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے اعضائے وضو پر پانی ڈالے گا اور اس کے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چہرے پر بھی پھیرے گا، ہاتھوں پر بھی پھیرے گا اور پھر اس کو سر کا مسح بھی کروائے، پیر کا مسح بھی کروائے۔ یعنی ایک لمحہ فکریہ ہے ان افراد کے لیے کہ جو نماز عموماً جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ شریعت نے ایک ایسے انسان کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی کہ جہاں پر وہ بستر پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ انسان غور کرے۔ تو یہ ہو گئی 8ویں شرط اس حوالے سے کہ وضو کو جتنے اعضاء ہیں، جتنے اعضاء دھونے ہیں اور مسح کرنے، وہ انسان از خود جو ہے وہ انجام دے گا، کسی اور سے اس میں مدد نہیں لے سکتا۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وضو کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی جو عضو ہے اس پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی انک لگی ہوئی ہے جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وائٹو لگا ہوا ہے، گلو لگی ہوئی ہے، یا پھر جو ہے وہ خواتین کے لیے نیل پالش لگی ہوئی ہے، ناخنوں میں اتنا میل جمع ہوا ہے کہ جو ہے وہ پانی نہیں پہنچ پا رہا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ تیل لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جیل لگائی ہوئی ہے جو مسح کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ پیر جو ہے وہ پہلے سے بالفرض گیلے ہیں اور جو ہے وہ جس تری سے ہمیں مسح کرنا ہے وہ تری جو ہے وہ غالب نہیں آ پا رہی ہے، تو یہ تمام کی تمام تر چیزیں وہ ہیں جو وضو میں رکاوٹ بن جائے گی اور پھر وضو درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ وضو کرنے سے پہلے غور کرے کہ آیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اسٹیکر ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ٹیمپریری ٹیٹو کے جو ہے وہ الگ احکام آ سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں کہ جن کے جو رکاوٹ بنتے ہیں اور پانی نہیں پہنچ پائے گا تو پھر جو ہے وہ وضو بھی باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وضو اسٹارٹ کرنے سے پہلے انسان غور کرے۔ آخری شرط جو آج کے حوالے سے وہ یہ ہے، ایک ہے کہ اعضائے وضو پر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہ ہو جو رکاوٹ بنے، اور ایک ہے پانی جو ہے وہ پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب، بالفرض جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر ایسا زخم لگا ہوا ہے جو نقصان دہ ہے، اس پر پانی لگنا، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر، حالانکہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے بالفرض منع کیا ہے اور شریعت یہاں پر اجازت بھی دے رہی ہے کہ تیمم کرے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ زخم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر پانی نقصان پہنچائے گا، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ کر لیتا ہے وضو، تو پھر اس کا جو ہے وہ یہ وضو باطل ہوگا اور وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر شریعت نے رعایت دی ہوئی ہے کہ یہ تیمم کرے، اس کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری تیمم ہے۔ تو کل وضو کے صحیح ہونے کی 10 شرائط ہو گئی، میں جلدی جلدی تکرار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے کرنا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ٹھنڈک کے لیے اور جو ہے وہ پروردگار عالم دونوں کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ وضو غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، وضو کے پانی جو ہے وہ مطلق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہو گئی کہ وضو کا جو پانی ہے اس کا پانی کا مالک جو ہے وہ اس کے استعمال سے راضی ہو، وضو کرنے سے راضی ہو، یعنی آسان الفاظ میں پانی مباح ہو یا غصبی نہ ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وضو میں ترتیب ایک لازم ہے، ٹھیک ہے، کہ چہرہ دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پھر سر کا مسح اور پھر پیر کا مسح، تو اس ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ موالات ہونی چاہیے، یعنی زیادہ گیپ نہیں آنا چاہیے اعضائے وضو کو دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت، ان میں جو ہے وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ 6 ہو گئے۔ 7واں یہ کہ اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے۔ 7، 8ویں، 9ویں اور 10ویں جو آج بیان کی گئی آپ کی خدمت میں کہ کسی سے مدد نہیں لینی ہے، اور 9ویں شرط یہ تھی کہ اعضائے وضو پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور 10ویں شرط یہ کہ پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، یا جو ہے وہ بالفرض کوئی اور جو ہے وہ چیز ہو، جیسے بالفرض ایک جگہ پر انسان سفر کر رہا ہے اور وہاں پر فقط اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ یا تو وضو کر لے یا تو جو ہے وہ اپنی پیاس بجھا لے، تو پھر شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ پھر پیاس بجھائے گا اور پھر اس کی ذمہ داری تیمم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 شرائط ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہی کو مد نظر رکھے گا تو اس کا وضو صحیح ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔